معراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے، اس لیے کہ معراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصیٰ کے گرد گھومتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ حضور نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی تھی، اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا۔ ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصیٰ، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں۔ جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، کہہ لوں بات کر لوں۔ ایک دفعہ حضور مکے سے مسجد اقصیٰ آئے، اور ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میرے نبی کی زیارت کے لیے مکے گئی، حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی۔ اور میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہاں رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہماری خبریں ہی اور ہیں، ہمارا درد ہی اور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں، ہمیں یہ خبر ہی نہیں۔ اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا، جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے۔ سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا، کیا کریں؟ اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جسے پتہ سارا ہے، لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ہماری بند ہیں۔ یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے، لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے نا، پھر تو لبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے، اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے۔ کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کدھر گئیں؟ اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے، چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا، ناانصافی ہو گئی ناانصافی ہو گئی ایک بی بی کے ساتھ۔ ہر بندے نے شور مچایا، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، کیوں ہوا جی کیوں ہوا؟ تو مسجد اقصیٰ کی توہین ہو گئی تو پھر طوفان کیوں نہیں اٹھا؟ ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے؟ بحثیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس موم بتی مافیا کا کیا کروں؟ ان لبرل لوگوں کا کیا کروں؟ ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں؟ ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو ان فضول بحثوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے۔ بی بی عرض کرنے لگی، سونیا میں جا تو نہیں سکتی، دل بڑا کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے، جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں۔ معراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے، اس لیے کہ معراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصیٰ کے گرد گھومتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ حضور نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی تھی، اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا۔ ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصیٰ، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں۔ جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، کہہ لوں بات کر لوں۔ ایک دفعہ حضور مکے سے مسجد اقصیٰ آئے، اور ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میرے نبی کی زیارت کے لیے مکے گئی، حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی۔ اور میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہاں رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہماری خبریں ہی اور ہیں، ہمارا درد ہی اور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں،
ہمیں یہ خبر ہی نہیں. اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا، جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے. سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا. کیا کرے؟ اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جسے پتہ سارا ہے، لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ہماری بند ہیں. یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے، لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے نا. پھر تو لبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے. اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے. کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں؟ کدھر گئی؟ اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے. چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا، ناانصافی ہو گئی جی، ناانصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ. ہر بندے نے شور مچایا، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں. کیوں ہوا جی، کیوں ہوا؟ تو مسجد اقصیٰ کی توہین ہو گئی تو پھر طوفان کیوں نہیں اٹھا؟ ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے؟ بحثیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس موم بتی مافیا کا کیا کروں؟ ان لبرل لوگوں کا کیا کروں؟ ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں؟ ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو ان فضول بحثوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے. بی بی عرض کرنے لگی سونیا میں جا تو نہیں سکتی، دل بڑا کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے، جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے، ایک مسجد نبوی کے لیے، اور تیسرا مسجد اقصیٰ کی. عزیز دوست آپ غور کریں بات پر تو کیسی کھلی بات ہے. یعنی ساری دنیا کہتی ہے حضور کو خواب میں دیکھے. یہ بخاری ہے، حضور فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے. میں نے خواب میں دیکھا لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض پیٹ تک ہے، کسی کی پیٹ سے بھی اوپر ہے. حضور فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں عمر کو دیکھا. عمر فاروق نے اتنی لمبی قمیض پہنی، اتنی لمبی قمیض پہنی کہ نیچے گھسٹ رہی تھی. حضور خواب سنا کے چپ کر گئے. یا رسول اللہ کرم نوازی کریں، تعبیر بھی تو بتائیں نا. تو رسول کریم نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے. گویا فرما رہے اتنا لمبا کرتا حضرت عمر نے پہنا ہے کہ عمر تو دین کے اندر لپٹے ہوئے ہیں. سراپا دین، اٹھنا دین، بیٹھنا دین، بولنا دین، آنا دین، فیصلہ کرنا دین. عمر کا ہنس دینا بھی دین، عمر کا رو دینا بھی دین، فاروق اعظم کا بدر میں کھڑے ہونا بھی دین، احد میں آنا بھی دین. اور عمر تو دنیا سے جا رہے تھے، آخری وقت تھا، زخم لگا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا، امت رو رہی تھی. دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے، ان میں کتھوں لباں عمر بہادر جڑا مینو سینے لاوے. سب لوگ پریشان تھے پر عمر سراپا دین ہے نا. عمر فاروق شدید علیل ہیں، خون بہ رہا ہے. سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو اس کا تامد، اس کا پاجامہ، اس کی شلوار ٹخنوں سے ذرا نیچے تھی. تو حضرت عمر کہنے لگے پتر یہ اونچی کر لے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. این اس وقت بھی فاروق اعظم دین کی اور لے سجنا سا توڑ ہی نہیں بھائی، اسی جان بھی دتی تے راہ تیرے، لے سجنا سا توڑ. آخر تک پانی پرن نہ سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. اور میرے محبوب نے دنیا میں سامنے بٹھا کے کہا، صحیح حدیث میں موجود ہے، فرمایا عمر میں نے جنت میں تیرا گھر بھی دیکھ لیا ہے. عمر دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، میں اندر جانے لگا تھا، پھر میں نے کہا عمر بڑا غیور ہے. معنی کیا ہے؟ شارحین کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ حضور نے خود ہی قانون بنایا نا کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کے جائیں. عمر میں اندر جانے لگا تھا، پھر میں رک گیا. عمر بات سن کے رو پڑے. میں نے بڑی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر بڑے مزاج کے سخت تھے.
پر سجنوں میں نے نا درجنوں کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اتنا روتا بھی کوئی نہیں تھا جتنا عمر روتے تھے. چہرے پہ عاشق دا کام ہی رونا تونا. یہ بنا رویوں نہیں جے منظوری تے عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے. پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری. آنکھیں ہر وقت تر رہتی تھی, ہر وقت تر. دل تے بوجھ پوے جس ویلے تے پھر بوجھ اٹھاون اکھیاں. حضرت فاروق اعظم کی آنکھیں تر رو پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کرتا. حضور عمر کو تو جو ملا ہے محبوب کے قدموں کے صدقے ملا ہے. حضرت فاروق اعظم کا مزاج. اور پھر حضور نے جو کہہ دیا نا, کچھ لوگ نا بات مانتے ہیں سونی کر کے نہیں مانتے. ایک ہوتا ہے حکم, ایک ہوتی ہے رضا. کبھی کبھی ان دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے. استاد جی, حضرت صاحب میں جاؤں, جاؤ یہ حکم ہے, لیکن تو محسوس تو کر, لگتا ہے کہ وہ تجھے اجازت نہیں دینا چاہ رہے. تو دل بھی تو پڑھنا. وہ میں پوچھ کے آیا جی, انہوں نے مینوں آپ آکھیا سی تو جا, اور تو نے سونگا نہیں نا, میرا پوچھا ہی ہے. تو نے محسوس ہی نہ کیا, تو لفظوں کے ہیر پھیر میں رہا, تو جملے اوپر نیچے کرتا رہا جیسے لوگ موبائل کرتے رہتے ہیں ہر وقت, اسی چکر میں پڑا رہا. تو نے دیکھا تو صحیح, غور ہی نہیں کیا. کبھی نہ رضا میں اتر کر, جو لوگ رضا والے تھے وہ رضا پا لیتے تھے. سانو قید سجن دا گہنا ہے, وہ جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. کیوں بندہ رضا سے ادھر ادھر ہو. طے کر لیتے ہیں کچھ لوگ, وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں دروازہ محبوب پہ. عمر نے گزار دی عمر, سارا وقت گزارا سیدنا فاروق اعظم. اپنی زندگی ادھر ادھر نہیں گزاری. من جو لیا, طے جو کر لیا. ایک در پھڑیے, پھر انہوں محکم پھڑیے, پھر اس دے ہی ہو کے مریے. پکڑ جو لی, طے جو کر لی, گزار دی عمر, ختم ہو گئی. دعا کرو جس کی کہیں لگ گئی ہے اس کی توڑ بھی چڑھ جائے. کوئی نہ سبب کوئی جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے. جے محبوب بلاوے ایک دم سر نو پیر بنائیے. وہ کدے سر منگے تے سر دے دئیے, کدے بھی دیر نہ لائیے. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے, پاواں سیک دے ہی مر جائیے. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے, پاواں سیک دے ہی مر جائیے. او سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ, جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے. یہاں تے لائیے ہی نہ. ایک دفعہ حضور کی زبان نور سے نکلا, ایک دفعہ صرف, کہ ایک اویسے کرنی ہے. یہ صحیح مسلم ہے. ایک دفعہ نکلا, ایک اویس کرنی ہے. کرن کی شاخ ہے مراد, اس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں. باپ کا نام عامر ہے, اویس بن عامر کہلاتے ہیں. برس کے نشان تھے. یہ دیکھو, یہ ساری نشانیاں حضور نے بتائیں. کتنی جگہ آپ نے سنا ہے حضور نے دیکھا نہیں انہیں. او یارو, کوئی ضروری تو نہیں نا کہ کوئی ظاہری طور پر ملے تو تب بھی پتہ چلتا ہے. محبوب کو پتہ ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کے روتا ہے. لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی, کتنی مزے کی بھیک. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی. او ویکھو نا, روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں, وہ ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. اور بڑی امید ہے, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. ایک دفعہ حضور نے فرمایا, عمر
ایک اویس بن عامر نام کا شخص ہے، کرن کا ہے، مراد ایک شاخ ہے قبیلے کی، اس سے تعلق رکھتا ہے، ماں کا بڑا فرما بردار ہے۔ یہ دیکھیں حضور غلاموں کی نشانیاں بتا رہے ہیں، غلاموں کی، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے۔ فرمایا برس کے نشان ہے چہرے پہ، برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، درہم کے مطابق نشان ہوگا، ماں کا فرما بردار ہے۔ اور حضور نے فرمایا عمر اس بندے کی شان اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہو گئی نا تو اسے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ بس طے کر لیا حضرت عمر نے، جو بندہ بھی یمن سے آئے عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو، اویس کو جانتے ہو، جو بھی ملے نا حضرت عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو۔ ایک وقت وہ آ گیا کہ حضرت اویس خود ہی آ گئے، حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی۔ اب ذرا دیکھنا نشانیاں بتا رہے، کہنے لگے آپ کا نام اویس بن عامر ہے، مراد کی شاخ سے ہیں، یہ چہرے پر نشان ہے، ماں کے فرما بردار ہیں۔ کہا ہاں۔ کہنے لگے اٹھاؤ پھر ہاتھ میرے لیے دعا کرو۔ حضرت اویس بن عامر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر میں آپ کے لیے دعا کروں؟ فرمایا کرو نا، اس لیے کہ مدینے والے حبیب نے کہا تھا دعا کرانا، حضور نے کرو نا دعا، ہم نے تو طے کر لی۔ ایک نقشہ محبوب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہاں سے آئے گا، ایک دفعہ وہ نقشہ بتایا تھا کہ وہ کرن کا یمن کا، ایک دفعہ کہا تھا وہ آئے گا، بس پھر میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤندے ہی گزر گئی۔ ساری زندگی پوچھا اویس تو نہیں نام، پھر وہ مل گئے تو کہا دعا کرو، دعا کرائی۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی سے کہنے لگے آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ سارا کچھ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے میں کوفے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کہا میں کوفے کے گورنر کے نام خط لکھ دوں کہ اویس آ رہا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے نا 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 نا، ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے، میں نا سادہ رہنا پسند کرتا ہوں، اسی کسے دیکھو جو نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، بس کونے میں پیچھے، ہم کوئی سٹیج کے شوقین لوگ ہیں، ہم کوئی نعروں کے شوقین لوگ ہیں، ہم کوئی تصویروں کے شوقین، ہم تو پیچھے بیٹھنا، بس کسی کو نظر آئے نہ آئے۔ عمر نے تو خود بتا دیا نا کہ مدینے والے کی نظر میں ہیں آپ نظر میں ہیں۔ مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جب ان کی نظر میں ہے تو پھر کیمرے کی نظر میں آئیں چاہے۔ حضرت اویس کہنے لگے ضرورت کوئی نہیں، میں پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا، ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا، تو جناب عمر فرمانے لگے اویس کرنی کو جانتے ہو؟ کہا حضور جانتا تو ہوں، اویس بن عامر کو جانتا تو ہوں، حضرت اویس بن عامر کو، لیکن وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں، گھر بھی ان کا سادہ، حالات بھی زیادہ وسعت والے نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں پتا، وہ بندہ حج کرنے آیا ہوا تھا مکے، حضرت عمر سے ملے، کوفے کے رئیس تھے، تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اس سے دعا کرانا۔ یہ رئیس واپس گئے، حضرت اویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہنے لگے میرے لیے دعا کریں۔ وہ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ دعا کریں؟ کہ نہیں آپ کریں۔ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ کریں؟ کہنے لگے نہیں آپ کریں۔ تو حضرت اویس سمجھ گئے، کہنے لگے عمر سے مل کے آئے ہیں، عمر سے مل کے آئے ہو۔ نعرہ تکبیر! دو ایک باتیں صرف حضرت عمر کی اور عرض کرنی ہے۔ دنیا جو ہوتی ہے نا، دنیا انسان کے پاس آئے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بندے کا دنیا سے عشق ہو جائے تو یہ بڑا خوفناک ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھ لیا نا رب کی معرفت کا جلوہ، جب حضور کے انوار و تجلیات دیکھ لیے، جب رسول کائنات علیہ السلام کے حسن کے جلوے دیکھ لیے، تو پھر دوبارہ دنیا کی دولت پر ان کا دل کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں آیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہیں دنیا داری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔
खुतबा दे रहे हैं तो यहाँ पे बंद लगे हुए हैं। ईद की नमाज पढ़ने हजरत उमर जा रहे हैं, ईद की नमाज पढ़ने तो पैरों में जूता कोई नहीं। हजरत फारूक आजम हज करने के लिए तशरीफ ले गए तो बादशाहों के प्रोटोकॉल नहीं होते। आज भी हज के मौके पर VIPs के लिए अलहदा बंदोबस्त नहीं होता, लेकिन मशरिक से मगरिब तक जिस बंदे की हुकूमत है, सहाबा कहते हैं वो हमारे साथ गए तो अपने पास एक इजाफी चादर और ले गए, रास्ते में सफ़र करते थे तो सिर्फ किसी दरख्त की टहनी पर डाल के छाँव कर लेते थे। कई दफ़ा ज़मीन पे कुछ बिछाते थे, कई दफ़ा कुछ भी नहीं बिछाते थे, इसलिए कि इधर फिर तवज्जो होती नहीं ना, तवज्जो उधर हो जाती है, तवज्जो उधर हो जाती है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं, क्योंकि जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चमकता दमकता फरमान मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, उमर कोई हमसे पहले नहीं इस्लाम लाए, लेकिन दर्जा ज्यादा ले गए। फरमाने लगे, तुम्हें पता है उमर दर्जा कैसे ज्यादा ले गए? इसलिए कि उमर को दुनियादारी में कोई रगबत ही नहीं थी। उन्होंने अपना दिल हर तरफ से तोड़ के रब रसूल के साथ जोड़ लिया। कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई मामला ही नहीं था। हम ना बहुत ज़्यादा दुनियादारी करते हैं, हर वक्त मादा परस्ती की बातें करते हैं। दौलत इल्ला माशाअल्लाह मजहबी लोगों को भी अपने गर्विदा कर लेती है, साथ अपने मिला लेती है। दूसरी बात हज़रत फ़ारूक आज़म में जो बहुत अहम थी, बस मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, आप तवज्जो करें। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना अपना एहतसाब बड़ा करते थे। हमने सारी ज़िंदगी निकाल दी है लोगों का एहतसाब करने में, लोगों का हिसाब किया, अपना कभी नहीं किया। हम ना अपने तई तो हम ये कहते हैं जी मैंने तो याद नहीं कभी किसी ना कोई ज्यादती की थी होगी, मैं तो बंदा ही बड़ा अच्छा हूँ जी। ओ जी आपको पता ही नहीं जी, बड़ी अल्लाह की करम नवाजी है जी, फलानी नेकी भी मेरे खाते, फलानी नेकी। बल्कि हम जब लोगों पर तबसरा करते हैं तो उसका मतलब भी ये होता है कि दूसरों की नफ़ी की जाए और अपना इस बात किया जाए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तरीका हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं। आप फरमाते हैं एक बाग में हज़रत उमर के साथ में गया, हज़रत उमर पहले पहुंच गए, मैं बाद में गया, तो दरमियान में ना एक दरख्त का फासला था। उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसे दुनिया में हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी, उनकी बात कर रहा हूँ जिनके बारे में फरमाया शैतान तुझे देख के रास्ता ही बदल जाता है। हज़रत फ़ारूक आज़म के साथ में गया, दरमियान में एक दरख्त सिर्फ रह गया था। हज़रत उमर फ़ारूक अपने आप से बात करते हैं, कहते हैं उमर इब्ने ख़त्ताब अल्लाह से ज़रूर डर, वरना अल्लाह तुझे ज़रूर अज़ाब देगा। डर जा अल्लाह से। अपना एहतसाब करते हैं, अपने ऊपर तवज्जो रखते हैं। हम अपने कपड़ों का, बालों का, कंघी का हिसाब रखते हैं, हज़रत उमर अपने बातन का हिसाब रखते हैं। वो गौर करते थे कि मेरी बातनी कैफियत क्या हैं, मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ। एक तो हज़रत उमर से प्यार करें खोल के, उनसे मोहब्बत करें खोल के। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैं जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब पढ़ता हूँ ना, उनकी बातें देखता हूँ तो अंदर दीवानगी पैदा हो जाती है। मैं ना कभी कभी सोचता हूँ कि इतने बड़े लोग भी दुनिया में आए, और मैं दावे और जिम्मेदारी से कहता हूँ मिल्लत के जवानों, हज़रत उमर को पढ़ो, हज़रत उमर को सुनो, हज़रत फ़ारूक आज़म के हवाले से मालूमात जमा करो। अगर तुम हज़रत उमर को पढ़ने सुनने में कामयाब हो गए तो फ़ारूक आज़म से इश्क करोगे, समझ आएगी ज़िंदगी कैसे जी जाती है और भरपूर कैसे जिया जा सकता है। शर्त यह है कि हज़रत उमर को पढ़ा जाए, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़ा जाए, सुना जाए। हज़रत उमर की ज़िंदगी में दो ही बातें, दुनिया से बेरगबती पूरी, माल दौलत गाड़ियाँ कोठियाँ रखें आप, लेकिन इनसे इश्क ना करें, इश्क अल्लाह रसूल से। और दूसरी बात, हिसाब अपना करना है, अपने बातन का ख्याल रखना है कि अंदर उजड़ पुजड़ तो नहीं गया, अंदर की कैफियत क्या है इसका ख्याल रखना है।